آج جن کے تعلق سے یعنی جنات کے تعلق سے مسلمانوں کا ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنات جیسا کہ آپ نے سنا تھا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، آگ کی لو سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کام کی ان سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہے قانون۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ ساری مخلوقات جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ یہ شجر و حجر جو ہے، یہ پتھر اور یہ جو درخت ہیں، یہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ پانی میں رہنے والے مخلوقات جو ہیں، مچھلیاں جو ہیں، یہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ کوئی درخت جو ہے، درخت جو پیڑ جھاڑ پودے ہیں، کہ ان پر بھی اس وقت تک کلہاڑی اور آرے نہیں چلتے جب تک کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ کوئی مچھلی کسی جال میں یا پھندے میں اس کانٹے میں نہیں پھنستی جب تک کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری مخلوقات جتنی بھی کائنات میں ہے سب اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا تسبیح بیان کرتے، لیکن یہ خاص بندگی کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا فرمایا جن و انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ یعنی کہ صرف اپنی بندگی کے لیے، فقط بندگی کے لیے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے گا، انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی، تم نے بندگی کیا کہ نہیں، اور کیا تو کتنا کیا، کس طریقے سے کیا، صحیح کیا کہ نہیں کیا، یعنی ان سے سوال جواب ہوگا، یہ دونوں سے، ہم سے انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی۔ فرماتے ہیں جنات کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، یہ طاقت دیا ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، جس شکل میں چاہیں وہ آ جائیں۔ بہت سے جنات ہیں جو جانوروں کی شکل میں بھی آتے ہیں، سانپوں کے شکل میں آتے ہیں، اور دیگر جانوروں کے شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جناتوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، جناتوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور مسلمانوں میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور کفار بھی ہیں انسان وہ بھی انسان یہ بھی، ایسے جناتوں میں جنات وہ بھی ہیں جو کافر ہیں، جنات وہ بھی ہیں جو مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی جیسے مسلمان انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور جو ہے تو فاسق و فاجر بھی ہیں، ایسے جناتوں میں بھی مومن بھی ہیں، اچھے جنات بھی ہیں، متقی پرہیزگار جنات بھی ہیں، اور برے فاسق اور فاجر بدکار سحکار بھی ہیں، اور ان میں سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، جناتوں میں بھی سنی بھی ہیں اور بدعقیدے بھی ہیں، جناتوں میں بھی ان کے اندر بھی اس طریقے سے فرقہ بندیاں ہیں، اور اچھے برے اور خوش عقیدہ اور بد عقیدہ ہر طرح کے لوگ اس میں بھی جناتوں میں بھی ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سارے جنات ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے جنات ہیں جو بہت اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جماعت در جماعت بندگی کرتے ہیں، بہت سے جنات ہیں بڑی نافرمانی کرتے ہیں،
بڑے شرکش ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین کون ہیں؟ جناتوں میں سے جو شرکش جنات ہیں وہی شیطان ہیں، وہی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ان میں سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیاطین رکھنا یہ کفر ہے۔ ان کے وجود کا کہ نہیں جنات کوئی نہیں ہے ایسا کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ جنات ہے، قرآن سے اس کا جو ہے تو ثابت ہے، نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ قرآن فرمان کہ اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا اور جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں بھی جنات آئے جو بڑے فاسق تھے، بدماش تھے، مگر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کی باتوں کو سن کر کے وہ سب کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام کے اس میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بھی اب ان کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یا یہ کہنا کہ جو انسانوں کے اندر بدی برائی کرنے کی جو طاقت ہے، جو انسان برائی کرتا ہے، اسی برائی کا نام جنات ہے، معاذ اللہ، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ نہیں، جنات ایک الگ مخلوق ہے، فرشتے ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ کسی طاقت اور نیکی اور بدی کی طاقت کو اور جذبے کا نام یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب جناتوں میں کوئی کو اللہ تعالیٰ نے بہت تصرف اور اختیار دیا ہے، بہت بڑے قد و قامت والے بھی ہوتے ہیں، جہاں چاہتے وہاں آتے جاتے ہیں، اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے، جو شکل چاہتے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی اختیار دیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے انسانوں سے بھی زیادہ ہیں اور جناتوں سے بھی زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اور جناتوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے جناتوں کو بھی دیکھا ہے اپنے رہ کر کے، اور انسانوں کو بھی دیکھا ہے، دونوں کی زندگیوں کو فرشتوں نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں۔ جناتوں میں ان کی آل اولاد ہوتے ہیں، فرشتوں میں آل اولاد نہیں ہوتے۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیدا فرمایا، جو پیدا فرمایا وہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ خود ان کی تکلیف فرما دیتا ہے۔ انسانوں میں آل اولاد ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن فرشتے سب کے سب اچھے ہوتے ہیں۔ فرشتے سب بے گناہ ہیں، معصوم ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، نہیں تو کوئی اس طریقے سے سب ملا دے اور گمراہیت کا راستہ اختیار کر لے۔ تو ایمان کا بچانا ان تمام باتوں کے متعلق علم رکھ کر کے ایمان کا بچانا ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جناتوں نے سرکشی کی، کچھ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، بد مذہب ہو گئے، بد عقیدے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اب یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے اور اتنی سہولت دی ہے، اتنی فیسلٹی انسانوں کو دی ہے، اتنا جناتوں کو نہیں دیا تھا اور اتنا فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ اور انسانوں میں بالخصوص مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ اسی امت کو، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان کے لیے رعایت دی ہے، اس امت کے لیے سب سے زیادہ سہولت دی ہے، سب سے زیادہ موقع دیا ہے، معاف کرنے کا موقع، توبہ کرنے کا موقع، رجوع کرنے کا موقع۔ پہلے انسان وہ بھی تھے، وہ بھی جب گناہ کرتے تو بہت لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر رات میں چھپ کے بھی گناہ کرتے تو صبح ان کی دیواروں پر لکھا رہتا، ان کے مکان کی دیواروں پر، کہ اس گھر کے مکین فلاں نے یہ رات میں گناہ کیا، زنا کیا، چوری کیا، جو بھی کرتا۔ اور کوئی امت گزری ایسے کہ اگر ان کے جسم پر کوئی نجاست لگ جاتی تو وہاں کپڑا کاٹنا پڑتا ہے یا چمڑا کاٹ کے نکالنا پڑتا۔ ہمارے جیسا نہیں کہ دھو دیا، صاف ہو گیا، نہا لیا، غسل کر لیا۔
یہ سارے معاملات تھے. تو ہمارے ساتھ بڑی رعایت ہے اس امت کے ساتھ. اس امت سے اللہ تعالیٰ ساری قوم، ساری امت، ساری ملت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت سے محبت فرماتا ہے، وہ بھی اپنے محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شرف، مقام و مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس پر ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، بار بار اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، کم از کم اس کا سجدہ ہی کرتے رہیں. شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے سجدہ کرنا ہے. آج اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں 2% لوگ خالی نماز پڑھتے ہیں، صرف 2% لوگ. یہ کتنے حیرت اور تعجب کی بات ہے. اور فی الوقت، فی زمانہ جو یہ لاک ڈاؤن وغیرہ چل رہا ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں 1% ہی نہیں پڑھ رہے. 2% آج کل جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، ورنہ اور دنوں میں جب لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں تھا 2% روز پڑھتے تھے. جمعہ کے دن جو ہے تو 5% پڑھتے تھے، 95% پھر بھی نہیں پڑھتے. یہ حال ہے. تو شکریہ ادا کرنے کا، یعنی جب نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا ایک بندہ، جو شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، تو اور کیا اور کب شکر ادا کرے گا؟ اتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی 5, 7, 10 منٹ، اگر اتنی دیر اب تک ہم باہر بیٹھے ہوتے، بھلے سے یہی ساری باتیں ہوتی، مجھ سے کہیں زیادہ بہترین کوئی مقرر آ کے کہتے رہتے، لیکن اب تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی نہ کوئی کچھ بات بھی آپس میں کر لیتے، بھلے سے اسی کے تعلق سے کر لیتے. باہر یہی ہماری مجلس ہوتی، یہی بیان، یہی درس ہوتا رہتا، اب تک آپس میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی. نہیں بہت اچھا بولے، بھلے سے یہی کہتے ہیں اچھا بتا رہے ہیں، یا کہتے یہی بات اس دن میں نے بھی سنا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، آپس میں کر لیتے. یہ مسجد ہے جہاں آنے والا مؤدب ہو جاتا ہے، باادب ہو جاتا ہے، یہ خاموشی سے کوئی چیز سنتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے تمام تر اکثر چیزیں مسجد میں تربیت فرمائی. درس، واعظ، نصیحت، تقریر، یہاں تک کہ جنگ و جدال کا طریقہ بھی مسجد میں بیان فرمایا کہ تیر ایسے چلانا چاہیے، گھوڑا ایسے دوڑانا چاہیے، اور تلوار ایسے چلانا چاہیے. یہ باتیں بھی سکھائی مسجد میں، تاکہ خوب سکون سے بیٹھ کر لوگ سن لیں، اور جو مسجد کی اپنی افادیت، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی حاصل کریں، اس کی جو برکتیں ہوتی وہ بھی حاصل ہوں. ہر جگہ کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کوشش کر کے کسی بھی طریقے سے زیادہ لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں. تو آج یہ جناتوں کے تعلق سے یہ 2-3 باتیں تھیں، پوائنٹ جو میں نے عرض کیا. کل انشاءاللہ تعالی قیامت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ آپ لوگ انشاءاللہ سن سکیں گے.